حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عازا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ثم تهم خلافة على منهاج النبوة ثم سقط رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ یوں تو محرم کی 10 تاریخ جو ہے یہ پوری کی پوری جب سے دنیا بنی ہے بہت بڑے بڑے واقعات اس دوران ہوئے ہیں، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، جس میں سے خاص طور پہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لے کے نکلے تھے تو آج کے ہی دن وہ سمندر جب وہ پھٹا تھا اور ان کو غلامی سے نجات ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مدینے کے جو تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر کسی نے آ کے بتایا کہ یہ یہودی جو ہیں وہ اس 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہے، اس لیے ہم 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے روزہ۔ لیکن اسلامی تاریخ میں 10 محرم کو جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے ہماری تاریخ کے اندر، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے بعد اسلام کی جو تاریخ ہے اس نے ایک دم بالکل مختلف نہج پر اس کی روانگی ہو گئی۔ اسی لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ آئندہ قیامت تک آنے والے مناظر کی نشاندہی کرتی ہے۔ میں نے پہلے تو سورہ بقرہ کی جو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر ذرا سا بات میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا تکون نبوۃ فیکم، تمہارے درمیان نبوت کا دور رہے گا، ماشاء اللہ جب تک اللہ چاہے گا، ان تکون ثم یرفع اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر اسے اٹھا لے گا، اذا شاء ان یرفع، جب تک وہ اٹھانا چاہے گا، جب وہ اٹھانا چاہے گا نبوت کا دور ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد ایک ایسی خلافت کا دور آئے گا جو بالکل نبوت کی طرز کے اوپر پیروی کرتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا
عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا حسن جو تھے، ان کا جو ادوار تھے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے یہی کہا فَتَكُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَن يَرْفَعَهَا، اور جب چاہے گا اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَازًّا، پھر اس کے بعد ایک کاٹ کھا دینے والی حکومت کا دور آئے گا. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب چاہے گا اللہ تب تک رہے گا. ان تکون ثم یرفع اذا شاء اللہ ان یرفع، پھر اللہ جب چاہے گا اس سے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا جبریا، پھر اس کے بعد ایک جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا تمہارے. ثم تکون، اور پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ، ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے درمیان ویسی ہی خلافت قائم کرے گا جیسی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے کا. ثم سکت، پھر رسول اکرم خاموش ہو گئے. یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس وقت جبرین دور کے اندر سے گزر رہے ہیں. وہ بادشاہت جو کہ کاٹ کھا دینے والی جب بادشاہت ہوتی ہے. 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے لے کر جتنا قتل عام مسلمانوں کا ہوا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑے آسٹریلین ہیں گیڈیون پائلا، اس شخص نے ایک کورٹ جو ہے جیسے کہتے ہیں عالمی انصاف کی کورٹ آف جسٹس، اس میں ایک مقدمہ کیا ہوا ہے کہ اس صدی کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 5 کروڑ کے قریب جو ہیں شہادتیں ہوئی، کبھی کسی جگہ کسی جگہ کسی جگہ، یعنی 45 لاکھ تو صرف اور صرف بنگال میں 1943 میں شہید ہوئے. اور اس وجہ سے ہوئے بیچارے کہ وہاں خوراک کی کمی ہو گئی تھی، اور چرچل نے خوراک بند کر دی تھی کہ یہ خوراک رکھو، ہم اپنے وہ جو آئیں گے نا جنگ عظیم دوم سے فوجی ان کو دیں گے. تو ایک بندے نے لکھ کے دیا تھا سیکٹری نے کہ ان کو بھیج دیں، بندے مر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا ہیز گاندھی ڈائڈ یٹ، مجھے گاندھی کے مرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے اس کو بند رکھو. تو یہ جو خلافت جبریہ ہے، اس سے اصل بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو قربانی ہے، اس قربانی نے بنیادی طور پر ایک راستہ دکھایا تھا کہ تم بھٹکنے کی طرف چل پڑے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریلوے لائن کے کسی آپ وزیر آباد چلے جائیں، جہاں سے ایک راستہ جو ہے وہ جاتا ہے سیالکوٹ کو، دوسرا فیصل آباد کو، جب ریل کی پٹریاں جب کانٹا بدلتی ہیں تو دور تک پتہ نہیں چلتا، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نظر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، رسول اللہ کی حدیث ہے مومن کی فراست سے ڈرو. اتقوا اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لفظ مومن کے لیے استعمال کیا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو چونکہ سیدنا امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش کے پروردہ تھے، سیدنا علی نے ان کو جوانی تک پہنچایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ نے انہیں لوریاں دے کے پالا تھا، تو ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن نے جس وقت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے، تو وہ اس کے بعد 6 مہینے کا ان کا دور رہا ہے، جن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد جب یزید کی بیعت شروع ہوئی تو اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہ معاملہ آ گیا ہے کہ جب ہم اس پٹری پر چڑھ گئے ہیں جو پٹری ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گی. اس کے بارے میں سب سے اہم ترین بات یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ابو لؤلؤ فیروز نے زخمی کیا، تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ ان 6 لوگوں میں سے جس کو چاہے آپ منتخب کر لو، لیکن ایک بندے کو منتخب نہیں کرنا، وہ ہے عبداللہ ابن عمر، میرا بیٹا. کیونکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نسلاً بادشاہت جو ہے وہ آگے چل پڑی ہے. حالانکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اس قدر عمل کرتے تھے، اس قدر عمل کرتے تھے کہ کہیں راستے میں جا رہے ہوتے تھے تو انہیں رفع حاجت تک ہوتی تھی تو وہ اس جگہ تک رکے رہتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کی، تاکہ وہاں کر سکیں۔ ہر چیز مکمل طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور بہت اعلیٰ سطح کے صحابی تھے، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، تم میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور یہ لوگ جو کمیٹی بنا دی تھی۔ وہاں پر اسلام نے ایک بہت اصول طے کیا کہ باقی سب لوگ دستبردار ہو گئے، لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے، اور ان دونوں کے درمیان عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ کرنا تھا۔ تو وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں گھوما ہوں، اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم کے میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں کون سا بندہ ہے کہ تم چاہتے ہو جس کی خلافت؟ تو لوگ چونکہ حضرت عمر کا دور بڑا سخت ہے، بہت ظاہر بات ہے، بہت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اشدتم فی امر اللہ عمر، کہ حضرت عمر جو ہیں سب سے زیادہ سختی جو ہے دین کے اندر حضرت عمر کی کافی سخت ہے۔ بار بار ایسا ہوا کہ حضرت علی نے بعض فیصلے ان کے تبدیل کروائے نرمی کی طرف، وہ کہتے کہ اگر علی آج نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت عمر کے دور تو لوگوں نے حضرت عثمان کے اوپر ترجیح دی، انہوں نے آ کے بتایا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو اصحابہ ہیں، باقی لوگ ہیں جو واقعی اگر اس وقت کبھی الیکشن ہوتا تو انہی لوگوں کو لوگوں نے سلیکٹ کرنا تھا، کیونکہ یہ صحابہ رسول تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا یہ ہے کہ جس کو سورہ شورا میں لکھا امرہم فی شورا بینہم، کہ ان کے تمام تر معاملات جو ہیں آپس میں مشورے سے چلتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، اور ہر لعنت کرنے والوں کی لعنت اس شخص پر جو طاقت اور قوت کے ساتھ یہاں پر حکمرانی کرے اور مسلمانوں کے اوپر برس اقتدار آ جائے۔ امرہم شورا بین، ان کے مشورے کے ساتھ وہ آگے آتے ہیں۔ اور مشورہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ووٹوں کا سسٹم ہے، ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال یا 18 سال کا آدمی جو ہے وہ جو ہے الیکشن کے اندر ووٹ دینے کا حقدار ہے۔ 12 سال کے ذہین بچے کا ووٹ نہیں لیں گے، لیکن 85 سال کے جس کو نظر نہیں آتا، جس کی عقل ختم ہو چکی ہوئی ہے، جس کی یادداشت بھول چکی، اس کا انگوٹھا لگا کے اس کو کہیں گے تم یہ، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ انت عد الامانۃ علی اہلہا، تم اپنی امانتیں اہل لوگوں کو دو۔ اسلام جو ہے وہ اہل شورا، ان لوگوں کی جو ہے وہ رائے چاہتا ہے کہ جو واقعی اس قابل ہوتے ہیں۔ مثلا اب میں اکثر اوقات مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اسلام کی ایک جمہوریت اپنی جگہ پہ ہے، اور اس ہم نے ہی لفظ جمہوریت استعمال کیا تھا۔ آپ ایک شرط لگاتے ہو کہ 18 سال کا آدمی جو ہے اس کی، تو آپ 10 شرطیں اور بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا یہ علم ہو، اس کی اخلاقیات کا لیول ہو، وہ کبھی جیل میں نہ گیا ہو۔ حالت یہ ہے کہ جہاں قاتل، چور، ڈاکو، زانی جو جیل میں ہوتا ہے، جیل کے اندر باقاعدہ بوتھ لگتا ہے، اس کے ووٹ لیے جاتے ہیں۔ اسلام کہتا نہیں، رائے اس کی لو جو اس قابل ہو۔ مدتوں 1920 سے پہلے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ 1974 میں سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا ہے۔ تو اس وقت جس وقت امیر معاویہ نے یزید کی بیعت لینا شروع کی تو 3 احباب نے، لوگوں نے اکثر نے بیعت کر لی، لیکن 3 احباب جو تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عباس، 4 بلکہ عبداللہ بن عمر، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور اس وقت ہوا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک جبریت والی بادشاہت آئے گی۔ تو اس وقت سیدنا امام حسین جو ہیں وہ کوفہ کی طرف، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خط لکھے تھے اور آپ اس کی طرف آپ روانہ ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ ملا کے ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں تاکہ یہ لوگ رک جائیں اس طرف سے۔ لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی مسلم بن عقیل کو شہید، ان کے بیٹوں ان کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں سیدنا امام حسین جو ہیں وہ کربلا جانے سے پہلے آپ نے 3 شرطیں رکھی۔
نمبر ایک، یا تو مجھے یزید کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ تم ایسا نہ کرو، یا مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ میں جا کے اور بھی احباب ہیں وہاں جا کے ان کے ساتھ مشورہ کروں گا کہ اس راستے کو، یہ ٹرین غلطی کی طرف جا رہی ہے، اس کو ہم کیسے موڑ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ مجھے جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ان سرحدوں پہ مجھے بھیج دیں، میں کہیں جہاد کر لوں گا۔ لیکن چونکہ بنیادی طور پر مقصد سیدنا امام حسین کو شہید کرنا تھا اور آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ شہید کرنا تھا، اس لیے آج کے دن 10 محرم والے دن یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے، جو اسلام کی تاریخ میں جسے کہتے ہیں سب سے المناک اور دردناک۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی اس دنیا سے رخصت میں صرف 50 سال کے اندر ہم نے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ اس پر آنکھ روئی ضرور ہے۔ اس کے بعد توابین کی ایک تحریک اٹھی ہے مختار سقفی کی، اور اس نے باقاعدہ اس کوفے کے اندر ایک ایک بندہ جو کہ قاتلین حضرت امام حسین تھے، سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ باقاعدہ اس سے پوچھا گیا کیسے تم نے قتل کیا، گواہیاں لی گئیں، گواہیاں لے کے قتل کیا گیا۔ لیکن جو چیز سیدنا امام حسین نے سکھائی تھی، وہ چیز آج تک اس پہ ہم نے عمل درآمد نہیں کیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کی جو سب سے اہم ترین چیز تھی، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر ایک ایسی حکومت آئے گی کہ وہ جبر کی حکومت قائم ہوگی۔ تو جو بھی ظالم بادشاہ حکمران ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مختلف قسم کے احادیث میں اقوال دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجاہر۔ جہاد کے مختلف طریقے ہیں، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، آج کے دور میں پمفلٹ بانٹنا اور تلوار لے کے نکلنا، یہ بھی جہاد کا ایک راستہ ہے۔ فرمایا ان سب سے افضل جہاد، سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ آپ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہیں۔ اور یہ حدیث سنن نسائی میں، اور دوسری جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یوں اپنی سواری کر رہے تھے، ایک اپنے پاؤں گھوڑے کی ایک اس میں رکھا تھا، کھڑے ہو کے کہا سنو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور سید خدری کی روایت ہے افضل الجہاد کلمۃ العدل عند سلطان الجاہر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا سب سے بڑا جہاد۔ اور جس بنیاد پہ اکثر اوقات ہم سیدنا امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، شہیدوں کے سردار، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت بھی کہتے ہیں، اہل شیعہ تشیع بھی کہتے ہیں، وہ یہ حدیث کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں، وَرَجُلٌ، اور وہ شخص، قام الی امام الجاہر، جو کھڑا ہو گیا ظالم بادشاہ کے سامنے، فَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ، اور اس نے اس کو اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور وہ قتل ہو گیا۔ وہ شہیدوں کا سردار ہے، کوئی اور سردار نہیں ہے شہداء کا۔ تمام شہداء بے شک کسی سرحد پہ مارے گئے ہوں، بے شک کسی اور جگہ پہ مارے گئے ہوں، فرمایا حضرت حمزہ کے ساتھ جو شخص سید الشہداء کہلائے گا وہ کون ہوگا؟ جس نے سلطان الجاہر کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اچھائی کو حکم دیا اور برائی۔ یہ سنت ہے سیدنا امام حسین کی، یہ انہوں نے سلطان الجاہر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے نانا کے دین کو، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں تو اپنے نانا کے دین کو درستگی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ اور یہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ اس کے بعد میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا۔ لیکن اس کے بارے میں اس کے بعد جو چیز جو ہے، میں قرآن پاک کی ایک آیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، اور ان دوسری چیزوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ ظالم کے معاملے میں کسی بھی ظالم، کوئی بھی کسی جگہ پہ ہو، اس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وعید کی باتیں کی ہیں کہ جس کے حساب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو من مشی مع ظالمن لیکوہ، جو جان بوجھ کر ظالم کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس کا ساتھی بنتا ہے، اس کے زندگی کے اندر اس کو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ 4 بندے اور بھی بھیج سکتا ہوں، انہو ظالمن کو جانتا ہے وقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رسول اکرم نے کفر کی بات کی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، لیکن اسلام سے خارج صرف ایک جگہ پہ کیا ہے کہ جس نے کسی ظالم کی اعانت کی یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، اللہ کا رسول کا من خرج من الاسلام، اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات جس کے بارے میں بہت اہم قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ظالم کی طرف جھک گئے، اگر تم کسی ظالم کی طرف جھک گئے تو میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا۔ اور یہ اتنی ایسی آیت ہے کہ جس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ولا ترکنوا، سورہ ہود کی آیت ہے 113 نمبر، الی الذین ظلموا، دیکھو ظالموں کی طرف جھک مت جانا، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں بہت اچھا کر رہا ہے، دیکھو نا جی روک، دیکھیں قائم کرتا ہے، روک تو ہے نا، کمال کر دیا۔ ہمارے ایک ہوتے تھے اپنا پونیگر صاحب چیف سیکرٹری، ان کو سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر لگا دیا۔ جو ڈپٹی کمشنر جب لگا تو انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی 2 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ 15 دن ڈیوٹی پہ رہے، گھومے پھرے تاکہ لوگوں کو دیکھے، اور ایک یہ کہ 11 بجے سے 1 بجے تک لوگوں سے ملاقات کرے۔ تو انہوں نے کہا وہ بیچارے شریف آدمی تھے بلوچستان کے، تو انہوں نے کہا ملاقات کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو کون ملاقات کرتا ہے؟ سر ڈی سی صاحب تو گمے میں ہوتے ہیں، کبھی سال میں 1 دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا باہر بورڈ کو لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا بورڈ تو لگا رہتا ہے، کہتے ہیں میں تو کروں گا۔ تو 11 بجے اگلے دن انہوں نے ملاقات کا کہہ دیا، تو لوگوں نے ڈرتے ہوئے ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو کوئی 90 سال کا بوڑھا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ڈی سی صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ تو اس نے کہا بابا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پٹواری فرد نہیں دیتا۔ تو ان کہتے ہیں میں نے لکھنے لگا ایشو فرد، تو پھر سوچا کہ بابا کدھر سے جائے گا پٹوار خانے، میں نے کہا بابا پرسوں اپنی فرد آ کے یہاں لے جانا۔ تو بابا کہتا آپ پرسوں کیسے آؤں گے؟ انہوں نے کہا جیسے آ جائے تھے پرسوں بھی آ جانا۔ تو بعد 200-250 بندہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ بابے کو ہوتا کیا، حشر کیا ہوتا، ڈی سی کہتا کیا۔ تو جیسے ہی بابا باہر نکلا تو اس سے پوچھا کہ تم بابا کیا ہوا، کیسا ڈی سی؟ تو 2-3 گالیاں نکال کے کہتا ٹلا ہے۔ تو اگر ڈی سی اس کو گالی نکالتا، اس کو 2 تھپڑ مارتا، اس کو کہتا جاؤ پٹوار خانے میں، تو یہ ہمارا رویہ ہے، نہ رفسر ہے جی، نہ کیا بات ہے، ہم رحم دل آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ سیدنا عمر کے دربار میں ایک عورت نے آواز بلند کی تو کسی صاحب نے کہا خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے سامنے آواز پست کرو، فرمایا بولنے دو، سچ نے اس کی آواز کو بلند کر دیا، سچ نے اس کی آواز کو اونچا کر دیا۔ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو ظالموں کی طرف جھک نہ جانا ورنہ میں تمہیں آگ میں پھینکوں گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ایسے میں جب میں پھینک رہا ہوں گا تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کر لے تو کر لے۔ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرماتے ہیں نا کہ لا تنفع شفاعت اللہ بإذن الرحمن رضی اللہ قولا، کوئی اس دن شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے جس کو اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے۔ تو ظالموں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سننا بھی پسند، یہی پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ جو سیدنا امام حسین کی شہادت کے پیچھے کئی 100 احادیث ہیں ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو آپ ایک مقام پر باتیں کرتے ہوئے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوتاہیاں اور برائیاں پیدا ہوئیں تو وہ اس وقت حال یہ تھا کہ آدمی اپنے بھائی کو گناہ میں مبتلا دیکھتا تو اسے گناہ کرنے سے روکتا، لیکن جب دوسرا دن آتا تو جو کچھ اس نے اسے کرتے دیکھا تھا وہ چیز
اسے اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم مجلس ہونے سے نہ روکتی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے سے ملا دیے، اور انہیں لوگوں کے مطلب قرآن میں نازل ہوا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی۔ یہ باتیں کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب گفتگو اس مقام پر پہنچی تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے، یعنی اٹینشن کی صورت، اور آپ نے فرمایا نہیں، تم نجات نہیں پاؤ گے، تم عذاب الہی سے بچ نہیں سکو گے جب تک تم ظالم کا ہاتھ پکڑ نہ لو اور اسے پوری طرح حق کی طرف موڑ نہ دو۔ یہاں وہ ایک مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من راء منکم منکرا، جس کسی نے کوئی برائی کو دیکھا، منکر کہتے ہیں ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہو۔ اللہ نے فطرت کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اگر نہ بھی کہو تب بھی آپ کو ناپسندہ لگتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا فطرت میں ہے، کوئی پیغمبر کہے یا نہ کہے، کوئی اور آدمی کہے یا نہ کہے، کوئی اسمبلی دنیا کی سارے کے سارے مل کے یہ قانون پاس نہیں کر سکتے کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کل سے دھوکہ دینا جائز ہے، کل سے قتل کرنا جائز ہے۔ یہ دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ۔ من راء منکم منکر، جس نے کسی ناپسندیدہ چیز کو، شریعت سے انکار کرنے والی چیز کو دیکھا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پھر اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روک دیں۔ طاقتور ہے، اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اللہ نے اس کو صدر بنا دیا، اللہ نے اس کو کچھ اور چیز اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ بنا دیا۔ یہ طاقت قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا اللہ، تو اللہ یہ کہتا ہے تم نے خود نہیں حاصل کی، یہ میں نے تمہیں دی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دیتا ہوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ میں میرے بھلائی کے لیے، جس سے اللہ کہتا ہے میں چھینتا ہوں تو میں خیر کر لیتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سمجھ جائے، مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ جس کے بادشاہ چھینتا ہوں اس کا میں خیر کے لیے کرتا ہوں، اس کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم جا کے ادھر ادھر جا کے مختلف قسم کے چکر چلاؤ اور پھر دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرو، چھیننا بھی اس کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روک۔ ایک آدمی ہے گلی میں جاتا ہوا، ایک کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے، آپ تھوڑی سی قوت نہیں رکھتے، اب اس کا بھائی خدا کے لیے ایسا مت کرو، اور وہ حرکت ایسی غلط قسم کی، گندی قسم کی، کسی شخص کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے، مال کھاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو آپ کے پاس ویسے طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، تو لسان۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر پھر بھی استطاعت نہیں ہے، میری طرح کمزور ہے، ڈیڑھ پسلی کا آدمی ہے، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس کو ضرور بلا برا۔ جس نے دل میں اس کو برا بلا نہیں کہا، فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے نیچے ایمان نہیں ہے، گیا ایمان سے خارج ہو گیا۔ وہ پھر قرآن کیا ہے، جھک مت جانا ظالموں کی طرف۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ظالموں کا ساتھ دینا، اللہ یہ نہیں کہا ظالموں کے ساتھ جھکنا مت، تعریف مت کرنا، ان کو اچھا مت سمجھنا ظالموں کو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں آگ میں بھیجوں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے حوالے سے ایک بہت اہم حدیث ہے، اور اس کو ذرا سا میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ تم پہ آئے گا ایسا۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 اجمی، یا 4 عربی اور 5 اجمی۔ اجمی کہتے ہیں وہ لوگ جو عرب نہیں تھے اس وقت، غائب بات ہے بہت سارے لوگ جو تھے وہ دین کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس جو ہے غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، پھر فرمایا کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے، یعنی تم پر حکمران آ جائیں گے، جیسے میں نے کہا نا کہ جبریت کی صورت، جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا
اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، اگلا فقہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس سے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا اور اس کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرنے والا رسول اللہ کی شفاعت سے محروم۔ بہت اہم مقام ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر پوچھا کہ آپ اگر امام حسین کی کربلا کے وقت ہوتے تو کیا؟ پوچھا، فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے میری تلوار کو اس وقت خون آلود ہونے سے روکا، میں اپنی زبان کو خون آلود کیسے کروں اس معاملے کے اندر؟ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، ورنہ جب سیدنا امام حسین کا سر کوفہ کے بازار میں لے کے آئے ہیں اور ابن زیاد پہ رکھا ہے تو امام زین العابدین وہاں سے گزرے ہیں تو انہیں ایک فقہ بولا کوفے والوں کے بارے میں، فرمایا دیکھو ہمیں ان تلواروں سے کبھی دکھ نہیں ہوا جنہوں نے ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ شہید کر دیا، لیکن ہمیں تمہاری خاموشی کا زیادہ دکھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن کی آیت ہے، اتقوا فتنة لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس وبال سے جو صرف ان لوگوں پر نہیں ڈالا جائے گا، عذاب ان پر جنہوں نے عذاب یہ فساد پیدا کیا، بلکہ ہر خاص و عام پر عذاب ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ خاموشی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے 9 لوگ تھے جو نافرمانی، 9، لیکن باقی سارے کے سارے خاموش رہتے تھے۔ اب پوری کی پوری بستی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اور جو مثال اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ایک بہیقی کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص تھا، رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ فلاں فلاں بستیوں پہ عذاب نازل کرو۔ جبریل واپس چلے گئے، فرمایا اللہ میں نے ایک بندہ دیکھا ہے کہ جس نے آج تک طرفت عین کبھی آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کے الفاظ سنیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو سارا دن اور رات عبادت میں گزار رہتا تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔ اس کو پٹکو نمین کمین کے اوپر اور اس کے اوپر پوری بستی کو پٹکو۔ عبادتیں اللہ تعالیٰ بھسم کر دیتا ہے اگر اس کے نام کی غیرت کے اوپر آپ اپنے خاندان کی غیرت کے اوپر آپ کی تلواریں نکل آئیں، پارٹی کی غیرت کے اوپر آپ کی تلواریں نکل آئیں، اللہ کی غیرت کے اوپر، اللہ کے نام کی غیرت کے اوپر آپ خاموش ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہر بندے سے۔ دیکھیں یاد رکھیں، میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو بتایا گیا نا کہ قیامت میں حشر کا میدان ہوگا، اس سے لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، میں اکیلے بلاؤں گا سب کو۔ اللہ ستار العیوب ہے، میرا حساب میرے بیٹے کے سامنے نہیں لے گا، میرے باپ کا حساب میرے سامنے نہیں لے گا، لہذا تنہائی میں لے گا۔ اور پھر فرمایا تمہارے علم کے مطابق تمہارا امتحان لوں گا، جتنا تم کو علم ہے۔ اسی لیے جس دن میں نے یہاں، اول تو میں یہاں آتا نہیں تھا، تو یہ بڑی مشکل جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پہ بیٹھ کر حق بات کہنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے بھی توفیق دے۔ تو پہلی دعا میں نے جو مانگی تھی کہ جہاں جو میں کہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے عمل کی توفیق دے، کیونکہ سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جائے اس کے علم کے مطابق۔ جس کو علم ہے کہ یہ ظالم ہے، جس کو علم ہے کہ اس شخص نے لوگوں کے حق مارے ہیں، اور ظلم کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بادشاہ ظالم ہوتا ہے، حکمران ظالم ہوتا ہے، آپ کے گھرانے میں بھی کوئی شخص ظالم ہو سکتا ہے جس نے آپ کسی یتیم کا حق مارا ہوا، آپ کہتے ہیں کیا کریں، ملنا چھوڑ دیں اس سے، دنیا داری چھوڑ دیں۔ جو شخص آپ کے بہت قریبی ہے لیکن اس سے گھروں کے قبضے کیے ہوئے، ظالم وہ ہوتا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ کے اوپر ہوتے وہ نہ دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس نے جس بات کو خاص طور پہ منع کیا ہے اور جس پہ میں آنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاشرے کے اندر جو اقتدار ہے
اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت قرار دیا ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے نا، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ساورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کائنات کا مالک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور یہ 1.5 سال لگا تھا ہمیں لکھنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ لکھ دے۔ سارے میرے جیسے بیوروکریٹ اکٹھے ہوئے تھے، سارے میرے جیسے جب جرنیل اکٹھے ہوئے تھے، سارے میرے جیسے کہا یہ کم از کم 6 مہینے علماء قید رہے ہیں، تب جا کے لکھا ساورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور فرمایا یہ امانت کے طور پر آپ کو دی گئی۔ اور امانت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 مختلف قسم کی سورہ مائدہ کے اندر آپ کی امانتیں دی ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی کی ڈیوٹی دی ہے اس کا امتحان بہت کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی سمجھو کود چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدالت کی کرسی پہ بٹھایا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس سے روز حشر باقی سب لوگ تو کسی معافی کی صورتحال میں ہوں گے، لیکن ایک عادل جو کرسی وہ تو فیصلہ کر چکا، اس کا تو رجسٹر بند ہو گیا، اس نے تو کسی کا حق مار دیا، اس نے تو قاتل کو چھوڑ دیا، اس کا دروازہ اس کا جو ہے وہ ضرور وہاں پر جا کے روز حشر کھلے گا، اور وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے ظلم کرتا ہے۔ یہ اہم ترین چیز۔ اس کے بعد اس سارے تصور کو چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سیدنا امام حسین کی جو قربانی ہے اس کو 10 محرم تک روکا گیا ہے، بس 10 محرم کو صبح گریہ کیا، شام کو مجلس پڑھ لی، میرے جیسے بندے نے یہاں تقریر کر دی، 2 آنسو بہا دیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی قربانی آخر تک، آپ کی قربانی کے بعد اللہ دیکھے گا کون ہے جو سید الشہداء کا لقب حاصل کرنا چاہتا ہے، تگ و دو کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو افضل جہاد کرنا چاہتا ہے۔ میں اہل تشیع میں ہمارے ہاں کافی ہمارے تو بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، ان میں ایک شخص تھے ڈاکٹر علی شریعتی، یہ ان کی کتاب ہے تشیع صفوی تشیع علوی، اور یہ بہت بڑے انقلابی تھے، اسی کے بعد ایران میں انقلاب آیا۔ انہوں نے کہا اب تک جتنا بھی تشیع ہے یہ علوی تشیع نہیں ہے، تشیع نہیں ہے، حضرت علی کے یہ فالوور نہیں، یہ صفوی تشیع۔ اور نے کہا کہ صفوی تشیع یہ ہے گریہ ہے، جبکہ علوی تشیع قیام ہے، کھڑا ہونا ہے۔ صفوی تشیع کا رنگ کالا ہے، علوی تشیع کا رنگ سرخ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو شخص قیام نہیں کرتا، آپ خود سوچیں کہ سیدنا امام حسین کے پوتے زید بن علی، یہاں بات ختم کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین جو ہیں وہ صرف وہاں چلے گئے تھے اور کوفہ میں اور خاموشی سے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ پوتے ان کے وہ باقاعدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس بادشاہت کو میں یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو جبریت کا جو میں نے حدیث آپ کو فرمائی ہے کہ ملک جبریہ جو ہے اس کی، تو زید بن علی وہاں پہنچے، کوفہ میں گئے، 40,000 لوگوں نے بیعت کی، اور اس بیعت کے فوراً بعد وہ جب نکلے صبح جنگ کے لیے، امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کا باہر نکلنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے میدان میں باہر نکلنا۔ تو وہ پیچھے ان کے دل جیسے کوفے والوں کے دل بدلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا حق تو لینے آ گئے ہو، تم نے علی کا حق نہیں، اپنے جد امجد کا حق نہیں لیا، ابو بکر عثمان سے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں ابو بکر عثمان کے بارے میں کبھی خیر کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں۔ کہا ہم تم پہ اعتبار نہیں کرتے، تمہارے بھائی باقر، امام باقر وہ کہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک 80 دینار لے کے ایک سوار کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا کہ زید ٹھیک کہتا ہے۔ جب اس سوال کا جواب آیا تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی نے تمہاری رعایت کی ہے،
تو انہوں نے کہا فکرہ ہے، دیکھو ہم اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ حق اور انصاف کے معاملے میں اپنے ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے. میرے باپ نے مجھے کہا تھا تم غلو کرنے میں اس طرح نکل جاؤ گے کہ جیسے رفض، وہاں سے رافضی کا لفظ نکلا ہے. صرف ایک نسل بعد بھی یہ جہاد جاری رہا ہے. امام حسن کی اولاد میں سے کوئی شخص ایسا نہیں، امام نفس زکیہ تک، کہ جنہوں نے یہ جہاد نہیں کیا ظالم کے خلاف. تو یہ وہ جہاد ہے کہ جو سیدنا امام حسین نے جس کا آغاز کیا تھا، اور یہی جہاد ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے نے پیش کی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت تک جاری رہنا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلافت علی منہاج النبوت وہ ہوگی جو اس دنیا کے اندر ایک دفعہ پھریرا لہرا دے گی. کوئی گاؤں، کوئی گھر، کوئی جھونپڑی ایسے نہیں ہوگی جہاں فرمایا میرا دین جو ہے وہ نہیں پہنچے گا. اور قرآن کی وہ آیت کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہم نے ایک نبی یہاں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، اور اس کا ہم دین پوری عالم اسلام نہیں پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیں گے. اور یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور یہ پورا ہونا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.